السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آج کی اس ویڈیو میں ادارے کی ذمہ داری سے متعلق گفتگو کروں گا۔ ادارے کی ذمہ داری اساتذہ کے تئیں ہو وہ کیسے نبھائی جائے، میں نے بتایا اس سے پہلے کی ویڈیو میں۔ اسی طرح سے طلباء کے تئیں ادارے کی ذمہ داری کیسے نبھائی جائے، یہ بھی میں نے بتایا۔ اور ادارے کے تئیں باقی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، چاہے وہ بلڈنگ بنانے کی ذمہ داری ہو، چاہے مالی حساب کتاب کی ذمہ داری ہو، چاہے اور بھی ادارے سے متعلق کوئی ذمہ داری ہو، ان سب کو نبھانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے۔ وقت نہیں ہے، ذمہ داری نہیں لیجئے۔ ذمہ داری اپنے لی ہے، وقت نکالیے، ورنہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ فلاں ادارے کو ہاسٹل کی ضرورت تھی، تم نے کیوں نہیں بنایا؟ تمہارے ادارے کو ہاسٹل کی ضرورت تھی، تم نے کیوں نہیں بنوایا؟ ہاسٹل میں فلاں چیز کی ذمہ داری تھی تمہارے اوپر، تم نے کیوں نہیں اس کی دیکھ ریکھ کی؟ کھانے کی دیکھ ریکھ تم نے کیوں نہیں کی؟ تعلیمی دیکھ ریکھ نگرانی تم نے کیوں نہیں کی؟ بچوں کے رہن سہن اور صفائی ستھرائی کا انتظام تم نے کیوں نہیں اچھے طریقے سے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے پوچھے گا اگر ہم نے ذمہ داری لی ہے۔ صدر سیکریٹری بن لینا بڑا آسان ہے۔ صدر سیکریٹری کے لیے اختلاف کر لینا، جھگڑا کر لینا، مار پیٹ کر لینا، قتل تک کر لینا بڑا آسان ہے۔ مقدمات ہو جاتے ہیں، کئی کمیٹیاں ایک ادارے میں چلنے لگتی ہیں، لیکن ذمہ داری یہ اتنی سخت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی میں نے ہر ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ کبھی وہ ذمہ داری گھر کی بھی ہوتی ہے، تو گھر کی جو ذمہ داریاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے بچوں کی نگرانی کیسے کی، تم نے خواتین کے پر کس طرح کا کنٹرول رکھا، خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کیا، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور کس طرح سے تم نے فضول خرچیوں کے ساتھ اپنے گھر کا نظام چلایا، یا فضول خرچیاں تم نے نہیں کی، تم نے کس طرح سے مال کمایا، کیسا مال کمایا۔ یہ ساری ذمہ داریاں گھر سے متعلق ہیں۔ تو اسی طرح سے ادارے سے متعلق بھی جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں وہ ہمیں نبھانا ہوگا۔ نہیں نبھائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے تو جو چاہیے کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور کتاب و سنت کا نام لے کر ادارے چلانے میں جھوٹ بھی بولیں، ادارے چلانے میں خیانت بھی کریں، ادارہ چلانے میں مالی حساب کتاب اور غبن کے بھی شکار ہو جائیں، تو یہ خیانت کاری ہے، ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی ہماری۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، مجھے آپ سے دشمنی نہیں ہے، ادارہ چلانے والوں کی برائی میں نہیں کر رہا ہوں۔ اگر کسی ادارے کے کسی ذمہ دار کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں تو انہیں رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے، اور جن سے متعلق انہوں نے ذمہ داریوں میں کوتاہی کی ہے ان سے معافی تلافی کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا اور آپ کا دین، ہماری اور آپ کی شریعت ہمیں بتاتی ہے، سکھلاتی ہے۔ ہمیں اگر شریعت کو فالو کرنا ہے تو ان چیزوں کو بھی فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔